چچا کبابی دلی والے۔ کباب گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جسے کوئلوں پر سیخ میں لگا کر کوئلوں پر بھونا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، جس کو کباب کہتے ہیں۔ شاید یہ کیرلا یا پھر تمل ناڈو میں نہ ملے، مگر نارتھ انڈیا میں، ایسٹ انڈیا میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آج ہم چچا کبابی دلی والے کے بارے میں پڑھیں گے۔ چچا کبابی دلی والے جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر، ٹھیک ہے، جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترا، یعنی چبوترا مطلب ایک ایسی جگہ، ایسی لمبی جگہ جہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی بھی جامع مسجد جائیں گے تو ہم دیکھیں گے تو جو سیڑھی ہے بہت لمبی ہے، اس سیڑھی پر لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جامع مسجد کی جو پھلواری مطلب کیا، ایسی جگہ جہاں پر پھولوں کا چھوٹا سا باغیچہ ہو، پھلواری یعنی باغیچہ، پھولوں کا باغیچہ۔ تو جامع مسجد کے جو پھلواری والے چبوترا ہے، اس چبوترے کے نیچے پٹری پر یعنی ٹریک پر، اس اسٹیر ہے نا، جامع مسجد جو سیڑھی ہے، اسٹیر، اس اسٹیر پر، اس ٹریک پر جہاں پر اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، یعنی کوئی اور دکاندار وہاں پر اپنی دکان نہیں لگاتا تھا، دکان نہیں کھولتا تھا، اس جگہ پر یہ چچا کبابی اپنی دکان لگاتے تھے۔ شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے۔ ایک کباب بیچنے والا شخص وہاں پر شام کے 5-6 بجے کباب کی دکان لگا کر کباب بیچا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں، مگر لوگ انہیں چچا کبابی کہتے تھے۔ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ ٹھیک ہے، چچا کبابی جو تھے، ہندوستان میں جو ہندوستانیوں نے، بھارتیوں نے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ عیسائی ہو، سب مل کر جو انگریز کے خلاف جنگ لڑے تھے پہلی مرتبہ، جسے ریولوشن بولتے ہیں، اسے 1857 میں غدر کی جنگ سے تقریباً 10 یا 12 سال بعد لیٹر پیدا ہوئے اور 1947 سے before some years passed away۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ سیخ کا کباب مطلب کیا ہے، جو سلائی میں لگا کریں، لوہے کی سلائی میں، سیخ میں لوہے کی سلائی میں لگا کے جو کباب بنتے ہیں وہ، اور جو گول سا راؤنڈ سا کباب بنتے ہیں وہ دونوں ہی بہت مشہور ہیں۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز یعنی بہت ہی مشہور و معروف جانے مانے کباب بنانے والے تھے۔ کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی، یعنی ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کا جو نیچر تھا، ان کا جو موڈ تھا، اپنے نیچر، اپنے پرسنالٹی کی وجہ سے بھی وہ بہت ہی فیمس تھے، بہت ہی ویل نون تھے، اور ان کے جو کباب بنانے کا طریقہ تھا، آئیڈیا تھا، اس آئیڈیا کی وجہ سے بھی وہ بہت ہی ممتاز تھے۔ کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ He was proud of knowledge of کباب میکنگ۔ کباب بنانے کا جو ہنر ہے
اس ہنر پر انہیں بڑا ہی فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو مسجد کے جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف کے دسیوں کبابیوں کو چھوڑ کر آئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے کباب بنانے کا جو آئیڈیا ہے نا، طریقہ، وہ آئیڈیا بہت ہی یونیک تھا، اس لیے وہ بہت مشہور تھے۔ اور ان کی جو طبیعت تھی، نیچر، وہ بھی بہت ہی یونیک تھے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایسی جگہ منتخب کیا تھا، یعنی وہ اس جگہ پر کباب بیچا کرتے تھے جہاں پہ کوئی اور دوسرا دکاندار نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہوا، اگر کسی کو کباب لینا ہے تو آپ باقی سب دکاندار کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیے۔ یعنی جو جامع مسجد کے ساؤتھن ڈور پر جتنے بھی کباب بیچنے والے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ کو ان کی دکان پر آنا ہوگا۔ ایک 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہتی تھی۔ اس چچا کبابی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی لڑکی بھی ہوتی تھی جس کی عمر 11-12 سال کی ہوگی۔ وہ آگ کی ہیٹ، آگ کا وارم، آگ کی حرارت کو برقرار ایک ہی ٹیمپریچر میں رکھنے کے مقصد سے ہمیشہ پنکھا ہاتھ میں پکڑی کھڑی رہتی تھی۔ یعنی ہاتھ میں پنکھا مطلب فین، ہاتھ میں ہینڈ فین کو لیے وہ کھڑی رہتی تھی۔ وہ لڑکی ہاتھ میں ہینڈ فین لیے ہمیشہ کھڑی رہتی تھی تاکہ کباب بنانے کے لیے آگ کی حرارت میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ غالباً ان کی بیٹی تھی، وہ 11 سال کی جو بچی تھی شاید چچا کبابی کی بیٹی ہو۔ ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پارا چڑھا۔ جو آگ کی حرارت اگر کم ہو جاتی یا زیادہ ہو جاتی تو چچا کبابی کا پارا چڑھ جاتا تھا، یعنی غصہ آ جاتا تھا۔ غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، ہمیشہ غصہ ناک پر رہتا تھا، مطلب کہ ان کو بہت ہی جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے، مگر غصے میں باولا ہونے کے باوجود، بہت ہی زیادہ غصے میں آنے کے باوجود، بہت جلدی غصے میں آنے کے باوجود ان کی زبان سے کوئی بیہودہ بیکار گالی گلوچ نہیں نکلتی تھی۔ یعنی غصے میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان پر قابو رکھتے تھے۔ گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے۔ ان کی دکان پہ جتنے بھی کسٹمر آتے تھے ان کو 1 by 1 وہ کباب دیا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کے ہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں، اگر آپ رائٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ریڈر اگر آپ پہلی مرتبہ ان کی دکان پر جائیں گے اور آپ کو ان کا نیچر پتہ نہیں ہے، ان کی طبیعت کا آپ کو علم نہیں ہے اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، یعنی آپ ان کی طبیعت کو جانتے نہیں، آپ پہلی مرتبہ وہاں پر جا رہے ہیں اور آپ اچھے خاندان سے یعنی پیسے والے ہیں، آپ کی حیثیت بلند ہے، آپ گریٹ اسٹیٹس والے ہیں، صاف ستھرا پہنتے یعنی آپ کا کپڑا بھی صاف ستھرا ہے، اچھے یعنی مالداری کی نشانی ہے، مالدار ہے، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے، یعنی آپ اپنی گاڑی سے اتر کر ان کی دکان سے کباب خریدنے لگے۔ آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دینی چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کی یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، مالدار ہوں، اچھا کپڑا ہے، موٹر روک کر میں ان سے چیز خرید رہا ہوں، تو مجھے
प्रेफरेंस देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए। हाथ बढ़ाया, रुपए थमाए और फरमाया 1.5 रुपए के कबाब ज़रा जल्दी। आप अपना हाथ बढ़ाकर चचा कबाबी को पैसा देंगे और कहेंगे कि 1.5 रुपए के कबाब दीजिए मगर जल्दी दीजिए। जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि ज़रा जल्दी दीजिए, फिर जल्दी, द वर्ड जल्दी, when Mr. Kababi will listen the word जल्दी, his mood will change soon। जैसे आप जल्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, वो रुपए वापस कर देंगे। चचा कबाबी आपको आपका पैसा लौटा देंगे और कहेंगे हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए। वो आपको पैसा रिटर्न करेंगे और कहेंगे मिस्टर, अगर आप इफ़ इट इज़ अर्जेंट देन यू मे टेक फ्रॉम एनीबडी। ओके, मेरी दुकान से या मुझसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर जल्दी है तो आप किसी और की दुकान से ख़रीद लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर पारा चढ़ना यानी फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन में पारा चढ़ना, गुस्सा नाक पर रखा रहना, और फिर ये सेकंड पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन मिजाज बिगड़ जाना, ये सब है मुहावरे। ओके, इन्हें मुहावरा कहते हैं। इन तीनों लफ्ज़ का माना यही है गुस्सा होना। ठीक है।